السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا مسلما اما بعد، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، رواہ مسلم فی کتاب صلاة المسافرین۔ ناظرین کرام، توحید فاؤنڈیشن رامپور کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک حدیث کریمہ پیش کی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں انسان عزت چاہتا ہے، اور اگر اہل ایمان مسلمان اور مومن ہے تو اسے دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہوں میں، دونوں جہانوں میں اسے عزت اور آخرت میں جنت چاہیے۔ دنیا کی آلائشوں سے وہ بچنا چاہتا ہے، اور دنیا کے تان و تشنیع سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی تنزلی سے، ذلت سے، رسوائی سے وہ اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ آج اسی عزت اور دنیا کے اندر سارے دنیا کی چیلنجز سے بچنے کے لیے، سارے دنیا کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچنے اور بچانے کے لیے حدیث پاک سے ایک نسخہ میں نے جو نوٹ کیا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری قوموں کو، بہت سے انسانوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلندی عطا کرتا ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اس قرآن مقدس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو دنیا میں بھی بلندی عطا کرتا ہے، رفعت عطا کرتا ہے، عزت دیتا ہے، اعلیٰ مقام پر فائز کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا و آخرت میں، دونوں جہانوں میں، دونوں جگہوں میں اللہ عزت دیتا ہے۔ کس کے بدلے سے؟ قرآن مقدس کی وجہ سے، قرآن مقدس کے اوپر چلنے سے، قرآن کو اپنے سینے سے لگا اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو جینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس قوم، بہت سارے قوموں کو، بہت سارے اقوام کو، بہت سارے لوگوں کو دنیا آخرت میں عزت دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو قرآن کے نشر و اشاعت اور الحمدللہ ہمارے توحید فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد میں یہ چیز داخل ہے کہ خالص کتاب و سنت کی دعوت کو عام کیا جائے، لوگوں کو شرک و بدعات اور خرافات کے دلدل سے نکالا جائے، ایک اللہ کی معرفت کرائی جائے اور ایک رسول کی معرفت کرائی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کو سمجھانے اور سمجھنے کا کام کیا جائے۔ اس لیے توحید فاؤنڈیشن کا انعقاد ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم توحید فاؤنڈیشن کو تادیر قائم رکھ اور خالص کتاب و سنت کی دعوت پر مصروف رکھ، اور تو غائبانہ مدد بھی فرما پروردگار۔ تو قرآن و سنت کو اپنانے والے اور کتاب اللہ کو لازم پکڑنے والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ جو قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، جو کتاب و سنت کی دعوت کرتے ہیں، کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرتے ہیں، احکامات الہی کو پھیلاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزیوں کے چاروں طرف سے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں وعدہ کیا کہ کبھی اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، چاروں طرف سے روزیاں ہی روزیاں چل کر کے آئیں گی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور آج جو دنیا میں لوگ پریشان ہیں، آج جو دنیا میں لوگ حیران ہیں، دنیا میں لوگ پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں،
آج اس کا بھی علاج قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، اور قرآن مقدس پر چلنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت و تبلیغ کرنے والے، نشر و اشاعت کرنے والے لوگوں کو لوگوں سے بچائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عام کرے گا، قرآن و سنت کو پھیلائے گا، ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا وعدہ ہے، اتنا مقام۔ آج لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج پریشان اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، پریشان اس لیے کہ ہم نے قرآن کو نیگلیکٹ کر دیا۔ ہم مسلمان ہو کر کے قرآن کو نہیں جانتے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس قرآن کے متعلق کیا ہے خوب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، کہ ہم نے آپ کی طرف روح وحی کیا ہے، اور آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ایمان اور کتاب کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے قرآن کو روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر جسم کے اندر روح نہ ہو تو وہ مردہ ہے، اور مردہ اگر زیادہ دیر تک کسی مردے کو رکھ دیا جائے، کسی لاش کو رکھ دیا جائے تو متعفن ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتی وہ لاش، اس سے بدبو نکلنے لگتی ہے۔ اب آپ بتلائیے بدبودار لاش کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی دو ہی صورتیں ہیں، مرے ہوئے انسان کو، ڈیتھ باڈی کو، یا تو اسے دفنا دیا جائے یا اسے جلا دیا جائے۔ آج لوگ شکوے شکایت کرتے ہیں کہ چاروں طرف مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان کو قتل کیے جا رہے ہیں، یہ کیے جا رہے ہیں، وہ کیے جا رہے ہیں۔ ارے کیا آپ نے اپنے اندر جھانکا کہ ہمارے اندر ایمان ہے، قرآن ہے، سنت ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے دیکھا، ہم نے غور کیا؟ نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے روح کا، اور ہمارے اندر سے قرآن اٹھ گیا۔ یہی وجہ شاعر کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اسی لیے ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، مار رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، حیران ہیں، لوگوں کو کوئی جائے پناہ نہیں۔ آج لوگ آرام کے لیے ترس رہے ہیں، آج لوگ نعمتوں کے لیے ترس رہے ہیں، جو ٹکڑے روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، احکامات الہی کے نشر و اشاعت کو چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کو اس کے متعلق بتانا چھوڑ دیا، اس کی دعوت و تبلیغ کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے۔ اور آج مارے جا رہے ہیں، قرآن ہمارے اندر سے نکل گیا، اس لیے ہم ایک مردے کے مانند ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اقوام کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا تاکہ وہ انہیں جلا دے۔ یہ مردے کے مانند ہے۔ اللہ اکبر، یہ مردے کے مانند ہے۔ قرآن ہمارے اندر نہیں ہے، سنت ہمارے اندر نہیں ہے، قرآن ہماری زندگی سے نکل گیا ہے، اس لیے آج ہم مردے کے مانند ہیں، اور مردے کو یا تو جلا دیا جاتا ہے یا دفن کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے ساتھ یہ رویہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے ذریعے سے بہتوں کو، بہت سارے لوگوں کو عزت دیتا ہے، دنیا میں مقام دیتا ہے۔ اور آج دیکھیں کتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمایاں مقام دے رکھا ہے، ممتاز مقام دے رکھا ہے، قرآن کے بدولت، سنت کے بدولت، اور بہتوں کو ذلیل کر دیا۔ وَيَذْعُ بِهِ آخَرِينَ، بہتوں کو ذلیل کر دیا جب سے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کو اپنے آپ سے چھوڑ۔ قرآن کب ہم پڑھتے ہیں؟ کوئی مر گیا تب قرآن نکلتا ہے، یا قسم کھانے ہو تو قرآن نکلتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ہمہ نصیبی کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن صرف قسم کھانے کے لیے اور قرآن کھانے کے لیے رہ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیارے دوستو اور بھائیو، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان کا شیوا ہے کہ وہ قال اللہ اور قال رسول کا شہدائی ہو، وہ دین قال اللہ اور قال رسول کا پرچار و پرسار کرنے والے ہو، دنیا میں قرآن و سنت کو عام کرنے والا ہو، قرآن کا جو پیغام ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج ہے، اسے عام کرنے والا ہو۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے، اور اگر ہمیں دنیا میں عزت پانی ہے، دنیا میں عزت ہم چاہتے ہیں، آخرت میں جنت چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن سے منسلک ہونا ہوگا، قرآن سے رشتہ استوار کرنا ہوگا، قرآن سے ربط بنانا ہوگا، تعلق قائم کرنا ہوگا۔ اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں قرآن سے پڑھنے میں اور قرآن کے نشر و اشاعت میں دلچسپی پیدا فرما دے۔ اے پروردگار، تو ہمیں